بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یاسر ہب اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ معزز خواتین و حضرات، انسان ہمیشہ ہی اپنے مستقبل کو جاننے کے حوالے سے متجسس رہا ہے۔ اب جب کہ 2020 غموں، تکلیفوں اور بیماریوں کے ساتھ ختم ہو رہا ہے تو آج کا انسان 2021 اور آنے والے سال کے حوالے سے متجسس نظر آ رہا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے۔ معزز دوستو، یہ کہانی 31 جنوری 1911 سے شروع ہوتی ہے جب بلغاریہ کے شہر ونجیلا میں ایک بچی ماں کے پیٹ سے قبل از وقت دنیا میں آ گئی تھی، یعنی بچی 9 ماہ سے پہلے ہی پیدا ہو گئی تھی۔ قبل از وقت پیدا ہونے کی وجہ سے یہ بچی پیدائشی طور پر اتنی کمزور تھی کہ کسی کو بھی اس کے زندہ رہنے کی امید نہ تھی، لیکن آہستہ آہستہ جب یہ بچی صحت مند اور کچھ بڑی ہونے لگی تو اس کے والدین نے اس کا نام بھی ونجیلا ہی رکھ دیا۔ اس بچی کے والد پہلی جنگ عظیم میں ایک فوجی کی خدمات سر انجام دے رہا تھا۔ یہ بچی اپنی نیلی آنکھوں اور سنہری بالوں کی بدولت ہر آنکھ کا تارا بن چکی تھی۔ اس بچی کو بچپن سے ہی روحانی عملیات اور جادو وغیرہ سیکھنے کا بہت شوق تھا۔ ایک مرتبہ ایک سخت ہوائی طوفان آیا جس نے اسے اٹھا کر آبادی سے دور ویرانے میں پھینک دیا اور یہ بچی زخمی ہو گئی اور طوفان کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں مٹی اور گرد و غبار جمع ہو گیا اور ہر طرح کے علاج کے باوجود وہ ہمیشہ کے لیے آنکھوں کے نور سے محروم ہو گئی اور بچپن میں ہی وہ بچی آنکھوں کے نور سے نابینا ہو گئی۔ پھر اس بچی نے 1922 میں ایک نابینا بچوں کے اسکول میں داخلہ لیا اور 1925 تک مسلسل 3 سال میں لکھائی پڑھائی اور کھانا پکانا سیکھ لیا۔ 1939 میں اس ونجیلا نامی بچی کو پھیپھڑوں کا ایک شدید قسم کا کینسر لاحق ہوا۔ یہ کینسر اتنا شدید تھا کہ ڈاکٹروں نے اسے لا علاج قرار دے دیا اور کہا کہ وہ چند دنوں کی مہمان ہے اور عنقریب مر جائے گی، لیکن ڈاکٹروں کے جواب دینے کے باوجود حیرت انگیز طور پر وہ بچی چند ہی دنوں میں بالکل تندرست ہو گئی۔ اس کے اس طرح اچانک ٹھیک ہونے سے لوگ اس کے روحانی علوم اور روحانی طاقتوں کے قائل ہو گئے اور اس کو ونجیلا سے بابا وانگا کے نام سے یاد کرنے لگے۔ اس واقعہ کے چند دنوں بعد بابا وانگا نے دعویٰ کیا کہ وہ روحانی طریقے سے مستقبل کی تمام باتوں کا پتہ چلا لیتی ہے۔ اس طرح اس نے آہستہ آہستہ پیشن گوئیاں کرنا شروع کر دیں۔ اس نے 1988 کی دہائی میں یہ پیشن گوئی کی کہ سوویت یونین یعنی روس جو اس وقت سپر پاور تھا عنقریب ٹوٹ جائے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ 1992 میں سوویت یونین ٹوٹ گیا اور پھر اس نے 1990 میں یہ پیشن گوئی کی کہ عنقریب 2 آہنی پرندے امریکہ میں ٹکرائیں گے اور امریکہ میں ان کے ٹکرانے کی وجہ سے ہر طرف افراتفری اور ہلچل مچ جائے گی، اور پھر دنیا نے 9/11 کا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ دوستو، بابا وانگا نے بہت ساری ایسی پیشن گوئیاں کی تھیں جو بالکل درست ثابت ہوئیں۔ بابا وانگا نے 2021 کے متعلق بھی 2 پیشن گوئیاں کی تھیں۔ اس نے کہا تھا کہ 2021 میں دنیا سے کینسر کا بالکل خاتمہ ہو جائے گا اور 2018 سے 2023 تک چائنا دنیا کی سپر پاور بن جائے گا، اور آج 2021 میں چائنا واقعی سپر پاور بننے کے بالکل قریب ہے۔ پھر اس نے کہا تھا کہ 2035 سے 2045 تک یورپ پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے گا اور روم مسلمانوں کا دارالخلافہ کیپٹل بن جائے گا، اور 2067 میں امریکہ دوبارہ مسلمانوں سے یورپ چھڑوا لے گا۔ محترم سامعین، بابا وانگا کی تمام پیشن گوئیاں اس کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کی تحریر کردہ ہیں اور اس نے از خود اپنے قلم سے کوئی کتاب تحریر نہیں کی تھی۔ بابا وانگا نے 2004 میں امریکی سونامی اور امریکہ کے 44ویں صدر کے افریقی نسل ہونے کی بھی پیشن گوئیاں کی تھیں جو لفظ بلفظ سچ ثابت ہو چکی ہیں، مگر بابا وانگا کی طرف ایسی پیشن گوئیاں بھی منسوب ہیں جو بعد میں غلط ثابت ہوئیں۔ مثلاً اس نے کہا تھا کہ 2011 میں تیسری عالمی جنگ ہوگی، حالانکہ ابھی تک تیسری عالمی جنگ نہیں ہو پائی۔ اسی طرح اس نے کہا تھا کہ 2016 میں یورپ پر اسلامی انتہا پسند حملہ کریں گے، لیکن ابھی تک ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ بابا وانگا کے مطابق اس کو یہ باتیں ایک
طاقت خفیہ طور پر بتا کر جاتی ہے۔ مگر یہاں سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ایسا ممکن ہے کہ کوئی انسان روحانیت کے ذریعے مستقبل کی خبریں بتا سکتا ہے؟ تو دوستو یاد رکھیں، یہ بھی ممکن ہے کہ اس عورت کو کچھ طاقتوں نے اپنا محرک بنا کر استعمال کیا ہو اور بعد میں وہی حالات پیدا کر دیے ہوں تاکہ لوگوں کا اللہ کی ذات پر توکل اور یقین کم ہو جائے۔ محترم دوستو، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ ایمان ہے کہ قرآن و حدیث میں موجود تمام پیشن گوئیاں لفظ بلفظ سچ ہیں اور انہیں آج کا مغربی اور سائنسی انسان بھی سچ ماننے پر مجبور ہے، اور یہودی اور عیسائی چاہنے کے باوجود قرآن و حدیث میں موجود پیشن گوئیوں کو غلط ثابت نہیں کر سکتے، اور بابا وانگا جیسے لوگوں کی پیشن گوئیاں محض ایک اتفاق یا ایک سازش کے سوا کچھ بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں کی پیشن گوئیاں غلط ثابت ہو چکی ہیں، اور اگر ایسے لوگوں کا کوئی ایک آدھ تکا صحیح لگ بھی جائے تو کمزور عقیدہ لوگ ایسے لوگوں کو پیر اور اپنا رہبر مان کر ان کی پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔